أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اسلامی بھائیوں، آج کے اس مبارک دن میں تقریباً 45 سال کے بعد اس منبر پہ خطبہ دینے کا شرف مل رہا ہے۔ منبر میرے لیے نیا نہیں ہے، میں آپ کے بیچ میں آج سے جیسا کہ میں نے کہا 45 سال پہلے کسی شہر میں، آپ کسی شہر میں واقع جامعہ محمدیہ جو کبھی مدرسہ محمدیہ تھا اس میں مدرس ہوا کرتا تھا۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ ایک عرصہ تک آپ سے میں منقطع رہا، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات کا شرف مل رہا ہے۔ ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں خطبے کے لیے، اس جمعے کے خطبے کے لیے، لیکن کچھ باتیں مختصر طور پر عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت ساری یادیں، بہت سارے تذکرے اور اس شہر کے لوگوں کی محبتیں مجھے کھینچ کے لائی ہیں اور وہ یادیں جو ہے پھر سے تازہ کرنے کی کوشش میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا مثالیں بیان کی، مثلا، اور یہ قرآن کا ایک بہت اہم موضوع ہے، قرآن کا ایک بہت اہم موضوع ہے۔ عربی زبان میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں امثال القرآن کے نام سے۔ مثالوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غیر محسوس چیزیں، معقولات کو محسوسات سے تشبیہ دے کر کے ذہن سے قریب کر دیا جائے تاکہ سمجھنے والے عام فہم لوگ بھی اس حقیقت کو سمجھ لیں جو حقیقت قرآن کریم بیان کرنا چاہتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جس حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ انہی من جملہ مثالوں میں سے یا امثال میں سے یہ مثل ہے کلمہ طیبہ ہے، اور دوسری مثل ہے اس کے برعکس کلمہ غیر طیبہ یعنی کلمہ خبیثہ ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ آئیے اس مثال پہ غور کرتے ہیں۔ مثال ہے کلمہ طیبہ کی اور کلمہ خبیثہ کی۔ کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید ہے،
ہم سبھی جانتے ہیں اول کلمہ کہتے ہیں، ہم ہمارے بچوں کی سکھاتے ہیں اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید ہے. وہ کلمہ توحید جس کے لیے انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا. تمام انبیاء اور رسولوں کی بنیادی تعلیم کلمہ طیبہ کو سمجھانا تھا. کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنیادی تعلیم ہے انسانوں کے لیے. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی ہم رسولوں کو بھیجا سب کو یہی حکم ہوا کہ وہ بتا دیں کہ میرے سوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بتا دیں لوگوں کو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. لا الہ الا فاعبدون، لہذا تم میری ہی عبادت. کلمہ طیبہ، اس کلمہ توحید کو کلمہ طیبہ سے اللہ تعالیٰ نے یاد کیا ہے یا اس کا وصف بیان کیا ہے. طیبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ طیبہ کے معنی پاکیزہ، عمدہ. پاکیزہ اور عمدہ کلمہ اس دنیا کا سب سے زیادہ پاکیزہ اور عمدہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. سب سے پاکیزہ کلمہ ہے. اور جس شخصیت میں یہ کلمہ نہیں ہے اس شخصیت کا کلمہ کلمہ خبیثہ ہے، یعنی کلمہ کفر ہے. اور انہی دونوں کلموں کی بھی نسبت سے، یعنی کلمہ طیبہ کی نسبت سے اور کلمہ خبیثہ کی نسبت سے لوگ دو قسموں میں بنیادی طور پر منقسم ہیں. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور پوری انسانیت بنیادی طور پر دو قسموں میں بنی ہوئی ہے. ایک قسم کلمہ طیبہ کی قائل ہے، دوسری قسم کلمہ خبیثہ کی قائل ہے. کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کی قائل ہے. دوسری قوم یا دوسری صنف جو ہے وہ شرک کی قائل ہے. کلمہ طیبہ جس شخصیت کے اندر پایا جائے گا لیکن اس کی صحیح شکل میں زبانی نہیں، زبانی، اعتقادی، عملی، تینوں اعتبار سے کلمہ طیبہ جس شخصیت کے اندر ہے تو وہ شخصیت پاکیزہ ہو جاتی ہے. وہ شخصیت بھی پاکیزہ ہے. اور جس شخصیت کے اندر کلمہ طیبہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، حقیقی طور پہ نہیں ہے، وہ شخصیت خبیث ہے. سات سمندر سے بھی اس کو نہلا دو تو بھی نجس ہی رہے گا جب تک کلمہ طیبہ اس کے دل میں نہیں. انما المشرکون نجس. اللہ تعالیٰ نے کام کہہ دیا کہ مشرک جس کی زندگی میں کلمہ طیبہ نہیں ہے، کلمہ طیبہ کا قائل نہیں ہے اور نجس سے پلید ہے. اور مسلمانوں میں بھی اگر کسی انسان کی شخص زندگی میں توحید نہیں ہے تو وہ بھی نجس ہے. معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے وہ بھی نجس ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کی بڑی مذمت کی قرآن میں دی، کیونکہ شرک کے ساتھ کلمہ طیبہ کا جوڑ نہیں ہو سکتا. شرک کے ساتھ کلمہ توحید اور شرک دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ دیگر بہت ساری برائیاں جو بھی انسان کے اندر چھوٹی بڑی کبیرہ صغیرہ جو چاہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، لیکن شرک کو ہرگز نہیں معاف کرے گا. اسی لیے دوسری جگہ پر ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. جس نے شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. مشرک تو چوپایوں کی طرح، چوپایوں سے بھی بدتر ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کہ ہم نے عقل دیا تھا انسان کو،
ہم نے عقل دیا، ہم نے ہدایت کے راستے بتائے، ہم نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اپنا پیغام کھول کھول کر بیان کر دیا، پھر بھی ایک انسان نہ سمجھ پائے کہ اس کو دنیا میں کس راہ پہ رہنا ہے، کس راہ پہ رہنا، توحید کی راہ پہ رہنا کہ شرک کی راہ پہ رہنا ہے، تو یہ تو چوپایوں سے ہی بدل رہے ہیں۔ یہ بیان کیا کلمہ طیبہ، آئیے کلمہ طیبہ کے بارے میں چند باتیں رکھتا ہوں۔ کلمہ خبیثہ کو، وہ تو کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ دونوں ایک ساتھ قرآن کریم میں مقابلے کے طور پر بیان کیے گئے، ذکر کیے گئے، تقابل کیا گیا۔ کلمہ طیبہ یعنی وہ پاکیزہ کلمہ جس کی وجہ سے انسان کی شخصیت پاکیزہ ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہو جاتی ہے اور وہ نجس نہیں ہوتا ہے، اس پر غسل بھی واجب ہو تو ان المؤمن لا ينجس، مومن کبھی نجس نہیں ہوتا ہے۔ وہ غسل طہارت کے لیے کرنا الگ چیز ہے، وہ ظاہری طہارت ہے، لیکن معنوی طور پر اگر آپ موحد ہیں تو آپ نجس نہیں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا ہے صرف یہ کہنے سے لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے، جس کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت سے اس دنیا میں اتارا اور انہیں یہی حکم دیا اور ان کی اولاد کو بھی یہی حکم ہے، اس کلمے کو قائم کرنا دنیا میں جب تک رہے گا۔ اگر یہاں سے ہٹو گے تو پھر دیکھ لینا ہم نے دو جگہ بنائی ہے، ایک کا نام جنت ہے، ایک کا نام جہنم ہے۔ اگر کلمہ طیبہ کو قائم کر کے دنیا میں رہے، اپنی شخصیت میں اس کو بنا کے رکھے، تو پھر اسی جنت سے، جس جنت سے نکالا جا رہا ہے، اسی میں واپس آ جاؤ۔ اور اگر اس کی پرواہ نہیں کیے تو پھر دوسرا راستہ، هو الذی خلقکم ومنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، سارے انسانوں کو خلق کیا، پھر تم میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے، کچھ لوگ مومن ہو گئے۔ کافر ہوا کلمہ خبیثہ کو اپنا کے، مومن ہوا کلمہ طیبہ کو اپنا کے۔ یہ وہ کلمہ طیبہ ہے جس کی گواہی اس دنیا میں دینا ہے، اور جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، اپنے فرشتوں سے دلوائی ہے، اور دنیا میں سب سے عظیم اور سب سے زیادہ قابل اہمیت انسانوں سے دلوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اور کہا والملائکہ، اور فرشتوں کو کہا تم بھی گواہ ہو، تم بھی گواہی دو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اور کہا وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اس دنیا میں اہل علم بھی اس حقیقت کے گواہ ہیں، اس توحید کے گواہ ہیں، اور اولو العلم میں انبیاء سب سے اوپر ہے، ٹاپ پر ہے۔ اس کے بعد علماء، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو اس کلمے کے محافظ ہیں، اس کلمے کی امانت ان کے گھروں میں، ان کے دلوں میں ڈالی گئی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کلمے کی پہلے وہ گواہی دیں اور دوسروں کو بتائیں۔ یہ امانت ہے، کلمہ توحید کی امانت ادا کرنا ہر نبی کی ذمہ داری تھی، اور یہی ذمہ داری پلٹ کے پھر علماء کرام پر آ گئی، اس لیے کہ وہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ لم یورثوا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ جس نے اس علم کو، انبیاء کی وراثت کو جتنا زیادہ حاصل کیا اتنے اس کا نصیب بڑا ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ خود اور اس کا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے جس قدر ہو سکے اتنا سیکھ لے، جس قدر ہو سکے وہ اتنا حاصل کر لے۔ اور سب سے بڑی وراثت
توحید کی وراثت ہے. یاد رکھنا اگر توحید میں کی زندگی میں ہے تو پھر جتنی بھی نمازیں پڑھ لو، جتنے بھی روزے رکھ لو، جتنے بھی حج کر لو، جتنے بھی عمرہ کر لو، جتنی بھی قربانیاں کر لو، کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا. کوئی عمل قبول نہیں ہوگا بغیر توحید کے اور بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے. کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے توحید کی امانت، کسی شاعر نے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. اگر آپ کے سینے میں توحید کی امانت ہے تو دنیا کچھ بھی کر لے آپ کو مٹا نہیں سکتی. مسلمان جب توحید سے ہٹ کے شرک کی راہ پہ آ گیا تو اس کو مٹانا آسان، اس کو تباہ کرنا، اس کو برباد کرنا، ہلاک کرنا آسان ہو جائے. توحید ایک ایسی روح ہے، ایک ایسی امانت ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. اس لیے ایک چیلنج ہے قرآن کریم کا. دنیا میں کوئی دین ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو اپنی اس حقانیت کا چیلنج کر رہا ہو. ہم چیلنجز کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم چیلنجز کے دور سے گزر رہے ہیں. ہر کوئی چیلنج کرتا ہے، کوئی اپنے فن کا چیلنج کر رہا ہے، کوئی اپنی ٹیکنالوجی کا چیلنج کر رہا ہے، کوئی اپنے ہنر کا چیلنج کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کا چیلنج کر رہا ہے. لیکن دین کا چیلنج صرف مسلمانوں کے پاس ہے، عقیدے کا چیلنج صرف مسلمانوں کے پاس ہے. قرآن کا چیلنج کسی کے پاس آسمانی کتابوں کا چیلنج نہیں ہے. لیکن یہ صرف مسلمان ہے، امت مسلمہ ہے جس کے پاس ہر حقیقت چیلنج کا درجہ رکھتی ہے. ہر حقیقت اس دین کی چیلنج ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حقیقت واقعی طور پر کتاب و سنت سے ثابت ہو، ہمارے دین سے ثابت ہو. جو ثابت ہے تو اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا. جو حقیقت ہے دین کا اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا. ساری دنیا کا کیوں جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے تعلق سے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تاکہ سنو اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کی اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہے امت مسلمہ کے لیے، ساری دنیا کو یہ چیلنج ہے. اگر تمہیں شک ہے تو تم اس جیسی کتاب لے آؤ. اکیلے نہیں لاتے ہو تو اپنے حوالیوں موالوں اپنے معاونین اور مساعدین سب کو اکٹھا کر لو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ. لیکن تم سچے نہیں ہو. سچا دین تو یہی اسلام ہے اور اس کے علاوہ کوئی دین اس پورے زمین پہ سچا نہیں. ہمارا یہ اعتقاد ہونا چاہیے اور ہمارا اعتقاد ہے. جو اس اعتقاد میں نہیں ہے وہ ایک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دوسری ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین. سچا دین تو اللہ کے نزدیک اسلامی یہی دین ہے اسلام جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتا رہا، بتاتے رہا. اس میں قوانین میں، شریعت میں، احکام میں تبدیلی ہوئی، لیکن بنیادی تعلیم یعنی عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. کیونکہ عقیدہ تو ایک ہی ہے، وہ عقیدے توحید ہے. وہ عقیدے توحید ہے. آج مسلمان نہ جانے کتنے فرقوں میں بٹا ہے، کتنے فرقوں میں بٹا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشی گوئی کی تھی کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، ہماری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہماری امت کا اختلاف گزشتہ تمام امتوں سے بڑھ کے ہوگا، بڑھ کے ہوگا. آپ نے فرمایا کلھا فی النار الا واحد. سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. کیا آپ سمجھتے ہیں صحابہ کرام خاموش رہے سن کے؟ نہیں. فکر ہوئی، فکر ہونا چاہیے ہمیں، آپ کو، سب کو، ہر مسلمان کو فکر ہونا چاہیے کہ جب مسلمانوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں بٹیں گے اور 73 میں سے 72 جہنمی ہوں گے، ایک ہی جنت میں جانے کا مستحق ہوگا، تو وہ کون سا فرقہ ہے؟ فکر ہونی چاہیے، اس کی تلاش ہونی چاہیے، اس کی معلومات ہونی چاہیے، اس کی علامت جاننی چاہیے. اسی لیے صحابہ کرام نے کہا من بھی یا رسول اللہ، وہ کون سا ہے؟ جلدی بتائیے وہ کون سا ہے
جو جنت میں جائے گا اور باقی لوگ نہیں جنت میں جا سکیں گے. آپ نے فرمایا بہت آسان ہے جاننا. ما انا علیہ واصحابی، جس راہ پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہی جنت میں جانے والی گروہ ہے، یہی جنت میں جانے والی جماعت ہے. اور جو لوگ سے ہم اب تک اسی راہ پر رہیں گے وہ جنت میں جانے والے ہوں گے، اور جو اس راہ کو چھوڑیں گے وہ ہرگز نہیں جنت میں جا سکیں گے. ان کے لیے وہی 73 فرقوں میں سے 72 فرقوں میں سے کسی ایک فرقے میں وہ چلے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اس لیے ہر مسلمان کو یہ تلاش ہونی چاہیے. جیسے دنیا میں اگر آپ کو کہا جائے اس ملک اس شہر میں 10 ڈاکٹر ہیں، آنکھ کے، کان کے، ہارٹ کے، لیکن فلاں ڈاکٹر سب سے بہتر ہے، تو آپ تلاش کرو گے وہ کون سا ڈاکٹر ہے، اسی کے پاس جاؤ گے. اس لیے جب دنیا کے معاملے میں ہم آپ بہتر طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ راستہ اپنانا چاہتے ہیں جو راستہ سب سے بہتر ہے، تو دین کے معاملے میں ہمیں فکر ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی طرف فکر ہونی چاہیے. صحابہ کرام کو اسی وقت فکر ہو گئی کہ وہ کون سی جماعت. آپ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے ساتھی ہیں یہی لوگ. اس کا مطلب کیا مطلب ہے؟ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. کہا کہ جو سبقت کر کے پہلے لوگ اوائل مسلمان جو سبقت کیے اس دین کی طرف، آگے بڑھ گئے اس دین کی طرف، سب سے آگے نکلے اس دین کی طرف، دین کو قبول کرنے میں، وہ کون لوگ تھے؟ انصار اور مہاجرین. یہ مکے میں جو دعوت دی گئی اور مکے میں رہنے والے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان کو مہاجرین کہا گیا، جو کہ بعد میں مکہ چھوڑ کے مدینہ آنا پڑا. اور جو خود مدینے میں رہ رہے تھے، مدینے کے باشندے، ان کو انصار کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دو ہو گئے السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، باقی رہے والذین اتبعوهم باحسان. اس کے بعد قیامت تک جو لوگ آئیں گے وہ لوگ اس دونوں یا ان دونوں جماعتوں کو بچوں کے ایک ہی جماعت ہے سابقین. اس سابقین کی اتباع کرنے والے لوگ یہی لوگ، لیکن کیسی اتباع؟ بے احسان. والذین اتبعوهم باحسان، اور جو لوگ ان کی اتباع کیے بھلے طریقے سے اتباع. دعویٰ زبانی دعویٰ تو بہت ہے لوگوں کے پاس کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متبع ہیں، ہم بھی یہ ہیں اور وہ ہیں. لیکن جب عمل کا میدان آتا ہے، جب عملی میدان میں آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں یا پتہ کرنے کی زحمت نہیں کرتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، صحابہ کرام کی سنت کیا تھی، انصار کی سنت کیا تھی، مہاجرین کی سنت کیا تھی. جس کو اس کی فکر نہیں ہوگی وہ کبھی بھی ان کے نقش قدم پر نہیں چل پائے گا. اور جس کو اپنے ہر معاملے میں یہ فکر ہوگی کہ ہم اسی نقش قدم پر چلیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا والذین اتبعوهم باحسان، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، ان کے نقش قدم کی پیروی کی بھلے طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ انہی سے راضی ہے اور انہی سے راضی ہوگا. باقی لوگ راضی نہیں ہو، باقی لوگوں سے بات لگا. تو یہ کلمہ طیبہ کی امانت کو سنبھالے ہوئے لوگ ہیں، کلمہ طیبہ کی امانت کو اپنی زندگی میں نبھانے والے لوگ ہیں، جو شرک سے، کفر سے، نفاق سے سمجھوتا نہیں کر سکتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی حال میں چھوڑنے کا سمجھوتا نہیں کر سکتے. نماز پڑھیں گے تو سنت کے مطابق. ایک جماعت ایسی ہے وہی جماعت حقہ جس کو یہ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ہمارے فلاں فقیر نے کیا کہا ہے، فلاں امام نے کیا کہا ہے. اس کا سب سے پہلا نشانہ، سب سے پہلی جستجو ہوتی ہے کہ حدیث میں کیسے ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو ویسے ہی نماز پڑھنا
جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے سارے گرام کے، اور یہی حکم قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے، ہم نے نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن صحابہ کرام نے دیکھ کر نماز پڑھی اور نماز کی کیفیت کو منتقل کیا، نقل کیا، بیان کیا ہم نے بعد میں آنے والے تابعین کو، اور تابعین نے تبع تابعین کو، یہاں تک یہ سلسلہ ہم تک پہنچا۔ اس لیے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن آپ کی سنت تو ہے، آپ کا طریقہ تو ہے۔ صحابہ کرام ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا طریقہ، ان لوگوں کا منہج ہمارے درمیان ہے۔ اس سے بڑے ہی سعادت مند ہے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ایمان، اپنے اعتقاد، اپنی عبادتوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو سنوارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں جو ہم نے ابھی آیت پڑھی سورہ ابراہیم کی، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی امانت کو سینے میں رکھنے والے، کلمہ طیبہ کی امانت کو نبھانے والوں کی مثال اس آیت میں ان کی مثال ایمانی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے دی ہے، اور عملی اعتبار سے یا کہہ لیجیے اجتماعی اعتبار سے ان کی کیا پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ، پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ ایک مومن ایک پاکیزہ درخت ہے، اس کے سینے میں کلمہ طیبہ، اور وہ خود اس کلمہ طیبہ کا درخت بنا ہوا ہے۔ اصلھا ثابت، اس کلمہ طیبہ سے، شجرہ طیبہ سے مراد کیا ہے؟ شجرہ طیبہ سے بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد جنت کا ایک درخت، جنت کا کوئی درخت ہے، اور کچھ لوگوں نے لکھا نہیں یہ کھجور کا درخت ہے، کیونکہ مخاطب کو معلوم ہونا چاہیے، ہم نے تو جنت کا درخت نہیں دیکھا لیکن کھجور کو تو دیکھا، اور اس کی نظیر یا اس کی دلیل ملتی ہے صحیح بخاری شریف کی اس روایت سے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام بیٹھے تھے آپ کے پاس، اس میں چھوٹے بڑے سبھی تھے، اس میں عبداللہ ابن عمر اور ان کے باپ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے بجھائیں، پہلی ہمیں بھی اپنے بچوں سے کبھی کبھی دینی پہلیاں پوچھنی چاہیے، دینی مسائل پہ اس کو پہلی کی شکل میں پوچھنا چاہیے، اس کو کوئز کی طرح سے، مسابقہ یا انعامات کی طرح سے پوچھنا چاہیے۔ آپ نے پوچھا ان من الشجرۃ شجرۃ مثل المؤمن مثلها مثل المؤمن او كمثل المؤمن لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي۔ آپ نے کہا سنو میرے ساتھیوں، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جو مومن کی مشابہ ہے، اور وہ اپنا پتا نہیں گراتا ہے، تم بتاؤ کیا ہے وہ درخت؟ راوی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لوگوں کے ذہن میں کچھ صحابی درخت آ رہے ہیں، کوئی کچھ سوچ رہا، کوئی کچھ سوچ رہا ہے، لیکن کوئی ابھی تک غور نہیں رہا۔ میرے ذہن میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہوگا، لیکن کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مجھ سے بڑے بڑے حضرات موجود ہیں اور وہ کچھ بول نہیں رہے، تو میں نے سوچا کہ بڑی بے ادبی ہوگی، تو میں کہتے میرا باپ بیچ میں ہے، تو کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، فرمایا انھا النخلہ، یہ کھجور کا درخت ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے جی میں تو آیا تھا، اپنے باپ سے کہتے ہیں میرے جی میں تو آیا تھا کہ کھجور ہے، لیکن آپ لوگ بیٹھے تو آپ لوگ سامنے نہیں بولا، کہنے لگے تم بولتے بتا دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، بہت خوشی ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مومن کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت سے دی، کہا اس کا پتا نہیں گرتا ہے۔ کھجور کا آپ نے دیکھا ہوگا کھجور اس کی ٹہنی کے ساتھ تو گر سکتا ہے، لیکن اس کا پتا اس کی ٹہنی سے الگ ہو گئی، جیسے دیگر درخت ہوتے ہیں ان کے پتے کی جاتے ہیں ٹہنیاں لگی لگی طرف، ویسے کھجور کا درخت۔ اسی
اسی طرح سے مسلمان ہے، مر جائے گا لیکن اس کی زندگی کی، اس کی شخصیت کی پہچان نہیں مٹے گی، باقی رہے گی۔ اپنی شخصیت بچا کے رکھتا، اپنی شخصیت کی پہچان، جیسے کھجور کا درخت ہے، جب خزاں ہوتی ہے تو درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، اور جب کئی درخت ایک ساتھ ہوں تو سب کے پتے گرے ہوں تو ایک آدمی جو پہلے سے نہیں جانتا تھا نہیں پتا چلتا ہے کہ یہ آم کا درخت ہے، جامن کا درخت ہے، کہ یہ کسی اور کا درخت ہے، کیونکہ سب نے اپنے پتے گرا دیے، پتوں سے پہچان ہوتی ہے۔ لیکن مومن کھجور کی طرح کھجور اپنا پتا کبھی نہیں گرا، اس لیے مومن بھی اپنی شناخت کبھی ختم نہیں کرتا ہے، اپنی پہچان بنا کے رکھتا ہے۔ اس کی پہچان کہاں ہے؟ اس کی پہچان اس کے عقیدے میں ہے، اس کی پہچان اس کی عبادت میں ہے، اس کی پہچان اس کے لباس میں ہے، اس کی پہچان اس کے وضاحت میں ہے۔ ہر چیز عورت ہے تو اس کی پہچان اس کی عفت و عصمت ہے، اس کی حیا کی چادر ہے، اس کا برقع، اس کا نقاب، یہ سب اس کی پہچان ہے۔ وہ کہیں بھی رہے اپنی پہچان باقی رکھتی ہے، وہ اپنا پتھر نہیں گراتی ہے، وہ مومن اپنا پتھر نہیں گراتا ہے کیونکہ اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ آج افسوس ہے، آج آپ بازار میں چلے جاؤ، کئی دوسری جگہ چلے جاؤ، دسوں بیسوں سینکڑوں نوجوان ملیں گے آپ کو تردد ہوگا کہ سلام کروں کو کہ نہیں کروں، پتہ نہیں مسلمان ہے کہ کیونکہ چہرہ بھی صاف ستھرا، پینٹ شرٹ سب وضع قدر سب ایک دوسرے کے مشابہ، ایک دوسرے کے مشابہ ہے۔ اپنی پہچان بنانے میں اس کو حیا، شرم نہیں آنی چاہیے۔ مومن وہ ہے جس کو اپنی پہچان ظاہر کرنے میں فخر محسوس ہو، ایمان اور عقیدہ توحید کی دعوت دینے والا، ڈرے نہیں شرک سے، کفر سے، بدعتوں سے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت، لیکن مصلحت کے ساتھ، مصلحت کو کی رعایت کرتے ہوئے اپنی پہچان کو بنا کے رکھنا چاہیے۔ لا يصبر ولا يخاف، تو یہ اپنی پہچان سے اللہ تعالیٰ کا فرمان اصلها ثابت، اس کی اصل مطلب جڑ، اس کی جڑیں بہت گہرائی میں چلی جاتی ہے۔ کھجور کا درخت صحرا میں اگتا ہے، صحراوی علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پر پانی بہت کم ہوتا ہے، اس لیے کھجور کی جڑیں اور نیچے جاتی، نیچے تراوٹ ہوتی ہے تو اس سے کچھ زندہ رہتا ہے، بارش ہوتی ہے تو پی لیتا ہے، نہیں ہوتی تو بھی زندہ رہتا ہے، لیکن ہوا کا جھونکا اس کو گرا نہیں سکتا ہے۔ اصلها ثابت۔ اسی طرح مومن ہے، مومن بہت راسخ العقیدہ ہوتا ہے، بہت پختہ عقیدے کا ہوتا ہے، اس کو کوئی خوف اس کے عقیدے سے توڑ نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی لالچ، بدعت اور شرک نہیں ڈال سکتی، اس کو کوئی یعنی دھمکی اور کوئی چیز اس کو اپنے عقیدے توحید سے ہٹا نہیں سکتی۔ جان تو دے دے گا لیکن عقیدے سے سمجھوتا نہیں۔ اپنی شخصیت کا، اس کی شخصیت کی سب سے بڑی پہچان اس کا عقیدہ ہے، عقیدے توحید ہے، کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ یہ اگر بیچ دے گا کیسے رہے؟ اس لیے یہ انسان، مومن انسان جان دینا آسان سمجھتا ہے، عقیدے کا سودا کرنا مشکل سمجھتا ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ خبیب وہ صحابی ہے جن کو مکے والوں نے ہجرت سے پہلے کا، مکے والوں نے پکڑ لیا تھا جنگ بدر کے بعد۔ جنگ بدر میں مکے کے 70 سے زیادہ لوگ مارے گئے، بڑے بڑے سرخے، بڑے بڑے جانباز جو کفار اور مشرکین کے تھے اس جنگ میں مار دیے گئے۔ اسی نے ابو جہل جو سردار تھا کافر، وہ بھی مارا گیا۔ اسی میں سے ایک اور سردار مارا گیا تو اس کے بیٹوں کو ہاتھ آ گئے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ جو جنگ بدر میں شہید تھے، مسلمان پکڑ کے لائے یا خرید کے لائے۔ اس کے بعد ان کو کہا کہ اپنے باپ کا انتقام دینے کے لیے تو سولی دے دیں، تو پھانسی بھی چڑھا۔ اور جب پھانسی کے پھندے ان کے اوپر لگائے گئے تو پوچھا گیا کہ کیسے لگائے؟ بعض بات میں آتا ہے کہا کیا
تمہاری جگہ پر اگر تمہارا رسول ہو تمہاری جان چھوٹ جائے تو اچھا لگے گا. کہنے لگے کہ تم جان کی بات کرتے ہو, میں تو اپنے جان کی رہائی کے لیے یہ بھی نہیں پسند کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چھوٹ جائے, یہ بھی مجھے گوارا ہے. اس کے بعد کہا تم کیا کرو گے؟ ولست مبالی, یہ شعر پڑھتے بھی جانتے بھی, ولست مبالی حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على كل شر ممزع. مجھے کیا پرواہ ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. جب میں قتل کیا جا رہا ہوں, جب میں مارا جا رہا ہوں, اس بنیاد پر مسلمان کی حیثیت سے کہنے جا رہا ہوں, پھر پرواہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ جان میری اپنی بنائی ہوئی, اللہ نے مجھے جان عطا کی, یہ شخصیت اللہ نے مجھے دی تھی, اور اسی کے لیے یہ جان جا رہی ہے, تو میرا کوئی احسان اللہ ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں کر سکتے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, ایک موحد کا عقیدہ ہے کہ اس کی زندگی میں جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے, کسی پیر کا دیا ہوا نہیں, کسی مرید کا دیا ہوا نہیں, کسی درگاہ سے ملا ہوا نہیں. اس کی اولاد ہو, سلمان ہو, اس کی جاؤ, اس کی تندرستی ہو, سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. یہ موحد ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. کہہ دو کہ میری نمازیں, میری دیگر عبادتیں, قربانیاں وغیرہ, اور میری زندگی زندہ ہے اس کے لیے اللہ کے, ویسے کمانے کے لیے نہیں. وہ تو وسیلہ ہے کہ کھائیں گے نہیں تو مر جائیں گے, اس لیے اللہ تعالیٰ کھانے کا وہ حکم دیتا ہے. لیکن زندگی کا مقصد کھانا نہیں, زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے, اس لیے زندہ ہے تو اللہ کے لیے, وہ مماتی اور موت بھی آئے گی تو اللہ کے لیے. اس لیے ہر دل میں یہ تمنا رہتی ہے مومن کے, اگر ایمان پر قائم ہے تو ہر مومن کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اس کا آخری کلمہ ہو لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید, کلمہ طیبہ. اور حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی آخری بات اس دنیا سے بولتے ہوئے گیا لا الہ الا اللہ, کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہوئے گیا, اس پاکیزہ کلمے کو اپنی جان زندگی میں جب تک تھا جان سے لگایا رہا, اور جب موت آئی تو بھی یہی کلمہ کہتے ہوئے چلا گیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جنت کے راستے سے کوئی روکے گا, جنت میں جائے گا, دخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. اس لیے توحید کی امانت سنبھال کے رکھو اور توحید پر قائم رہو. توحید اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ, کیونکہ توحید کے بغیر اس دنیا میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں, آخرت میں بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں. جو امت مسلمہ کا جو گروہ بھی توحید سے ہٹا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی مختلف قسم کے طوفانوں میں مبتلا کیا, مختلف قسم کے مصیبتوں میں مبتلا کیا. آخرت کا وہ اللہ کی بہتر جانے کیا ہونے والا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس اصلها ثابت, اس کی جڑیں بہت راسخ ہیں, بہت مضبوط ہیں, اس کو طوفان, ہوا کا طوفان اکھاڑ نہیں سکتا. اسی طرح مومن ہے, دنیا کی ساری مصیبتیں جھیل دے گا لیکن عقیدے توحید کو چھوڑ نہیں سکتا ہے. وفرقها في السماء, اس کی شاخیں بلندیوں کو چھوتی ہے. دوسرے طرف کو دیکھو چھپ جاتا ہے, نیچے سے ٹیک لگانا پڑتا ہے, اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں, پھل آیا تو اور نیچے ہو گیا, لیکن کھجور کا درا اوپر اٹھتا ہے. وفرقها في السماء, مومن کی شخصیت میں بھی ہمیشہ بلندی ہوتی ہے, اس کی نگاہ ہمیشہ اوپر ہوتی ہے, اپنے رب سے ہمیشہ تواصل میں, یعنی اپنے رب سے تعلق قائم رکھتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ ہی سے مانگتا ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ
مانگو تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے. موحد اپنا سر اوپر اٹھاتا ہے، اس کا تعلق اوپر سے ہے، اس کا تعلق نیچے سے نہیں ہے، کسی قبر والے سے نہیں ہے، کسی پیر مرید سے نہیں ہے، کسی اور درگاہ سے نہیں ہے. اس کی تو اس کا تعلق تو اس کے اپنے رب سے ہے، جس کے لیے اپنی ہر نماز میں اور اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ توحید کا کلمہ ہے. اے اللہ ہم تیری یہ عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. اے اللہ یہ میرا اعتراف ہے اس دنیا میں، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا اقرار ہے. اور مسلم شریف میں ایک روایت ہے، صحیح مسلم شریف میں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی علی نصف، میں نے نماز کو اپنے درمیان اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی. فَإِذَا قَالَ عَبْدِي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد و ثنا بیان، الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری بڑائی بزرگی بیان کی. مجدنی عبدی، جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان، میری بڑائی کا اعتراف کیا. اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کا حق تھا کہ کہے وہ، اور اس نے کہا لیکن اب بولے عبدی ما سأل، اب میرا حق ہے کہ وہ جو مانگے اس کو دے. جب موحد بن کے اللہ تعالیٰ سے کہو گے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو بعد والی آیت میں وہ پوری دعا ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ پوری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہتا تو ہمیں وہ سیدھا راستہ دنیا میں دکھا دے جن پر تیرا انعام تھا، جس پر چلنے والوں پر تیرا انعام تھا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا جو گمراہ تھے. اللہ تو ان لوگوں کے راستے سے بچا اور منعم علیہم جن پر تیرا انعام تھا ان کے راستے میں ہمیں چلا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کو ملے گا. لعبدی ولعبدی ما سأل. آج مسلمان ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے لیکن اولاد نہیں ہوئی تو چلا گیا اپنا مزار کے پاس، فلاں درگاہ میں چلا گیا، فلاں حضور کے پاس چلا گیا، فلاں سے تعویذ لکھا لیا، ادھر گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہاں غائب ہو گیا وہ عقیدہ جس کا اعتراف کرتے اور نماز میں کہتا ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر دوسرے سے کیوں مدد طلب کیا؟ اگر بدھ جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، چاہے دنیا سب ایک طرف ہو کر کے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جماعت تھوڑی سی ہے، اکثریت کو گمراہ کرنا کہتے ہیں. اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ نہیں ہے دین میں تو دلیل کا مسئلہ ہے، دین میں تو کتاب و سنت کا مسئلہ ہے. ایک شخص بھی اگر کتاب و سنت کا ماننے والا ہوگا تو اکیلا وہ امت کہلائے گا. یاد رکھنا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم جو اپنے دور میں اکیلا تھا اور ایک امت کی نمائندگی کر رہا تھا، نبی بھی تھا امت بھی تھا، اور اللہ کی عبادت گزار تھا، مشرک نہیں تھا. مشرک ہو کر کے کوئی امت کی نمائندگی نہیں کر سکتا ہے. یاد رکھنا جس شخص کی زندگی میں شرک ہوگا وہ امت کا نمائندہ نہیں بن سکتا ہے، چاہے وہ شرک کیسا بھی ہو، وہ سمجھے یا نہ سمجھے. بہت سے لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور سمجھتے تھے، یہ بھی قرآن نے بتا دیا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سارے لوگ دنیا میں اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں. صحیح ہے، اللہ پر ایمان ہے. کون سا ایسا دین مانا ہے جس کا ایمان اللہ پہ نہیں ہے؟ سارے ادیان کی بنیاد اللہ پر ایمان پہ رکھی گئی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ نصرانی
اپنی کسی شکل میں ہو لیکن اللہ پر، لیکن اس کے ساتھ وہ مشرکون، اس کے ساتھ وہ شرک بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے بھی شرک کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ شرک کے ساتھ باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے مبطلات الاعمال مبطلات العقائد ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، کسی وقت اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گا کہ کیسے وضو کے ٹوٹنے کے بہت سے اسباب ہیں، نواقض وضو ہیں، نواقض صلاۃ ہیں، نواقض نکاح ہے، وغیرہ وغیرہ اعمال میں احکام میں نواقض ہے، یعنی توڑ دینے والی چیز، اس کو ختم کر دینے والی، کینسل کر دینے والی چیزیں۔ ایسے عقیدے میں بھی نواقض ہے، عبادات میں بھی نواقض ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو کہیے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَفَرْقُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی توجہ آسمان کی طرف ہوتی ہے۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ تیسری صفت جو بیان کی اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے اجتماعی زندگی کی پہچان۔ اجتماعی سوشل لائف میں ایک مومن موحد کیسے رہتا ہے، یہ بھی جاننا چاہیے، کیونکہ یہ شکایت ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو دوسرے ٹائٹل دیتے ہیں، یہ سوشل لائف میں بہت پیچھے، یہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے، مسکینوں کی مدد نہیں کرتے، یہ دوسروں کے کام نہیں آتے، یہ اور بہت ساری چیزیں میں تانا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ، یہ درخت پاکیزہ درخت جس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا درخت سے ہے، یعنی کھجور سے ہے، کہا یہ مومن بھی اسی طرح سے تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، یہ پاکیزہ درخت اپنا پھل دیتا رہتا ہے اپنے رب کے حکم سے، ہر وقت دیتا رہتا ہے، یعنی جب موسم آتا ہے تو مومن بھی اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں یہی مومن اپنا اثر ظاہر کرتا ہے، یہ بھی پھل دیتا ہے لوگوں کو، یعنی مطلب لوگوں کے لیے نفع بخش بنتا ہے، لوگوں کے لیے فائدے مند رکھتا ہے، ایک پھلدار درخت کی طرح سے لوگوں کے کام آتا ہے۔ اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی ایک صفت بیان کی، فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمانوں تمہیں پتا ہونا چاہیے کس روئے زمین کی سب سے بہترین امت ہو، کیوں بنایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہ تم کھاؤ پیو اپنے اپنی سوچ فکر میں رہو چلے جاؤ دنیا سے، نہیں، کہا اخرجت للناس، یہ امت لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، چاہے وہ لوگ کیسے بھی ہوں، مسلم ہو، کافر ہو، آپ کے دین پہ ہو نہیں ہو، سب کے لیے ہم بنائے گئے۔ اس لیے ہم اپنے ایمان سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، اپنے عقیدے سکھائیں گے ان کو، تاکہ شرک سے نکل آئے۔ بلا اللہ باخر نفس کا اللہ 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 تعالیٰ نے کہا کبھی میرے طرف کے حرص اور شوق کو شاید یہ اپنی جان جوخم میں ڈال دے گا تو مومن نہیں ہو رہے، تو اس حد تک ہمارے تک طرف ہونی چاہیے کہ یہ بھلا کیوں کتاب میں، بھلا کیوں شرک میں ہے، بھلا کیوں راہ راست گم رہا ہے، اس کو سدھار کے رہیں گے، اس کو سمجھا کے رہیں گے۔ یہ درد ہونے کے بھلے وہ نہیں سمجھے گا کہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے کیونکہ ہم پھلدار درخت ہیں۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ اس لیے مسلمان جیسے اپنے عقیدے سے پہچانا جاتا ہے، اپنی عبادت سے پہچانا جاتا ہے، ایسے اپنے عمل، کردار اور سوشل لائف میں، اجتماعی زندگی میں اپنے اخلاق سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ یہ اخلاق اس کے بہترین پھل ہے۔ جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اخلاقی سے پڑھی کسی کے ساتھ آپ نے بڑا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا، 3 مرتبہ قسم کھا کے کہا کہ وہ انسان مومن نہیں، وہ انسان مومن نہیں، انسان مومن نہیں۔ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جو انسان ایسا ہو، جو مسلمان ایسا ہو کہ اس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں سے محفوظ نہ ہو، اس کو حقیر سمجھنا، اس کو گالی دیتا، اس کو برا بھلا کرتا،
مومن کی زندگی کی بڑی پہچان ہے، دیکھو بڑی پہچان ہے، ہمدردی، غمگساری، الفت، محبت، اخوت، یہ سب ہماری پہچان ہے، تو پھل دار درخت کے پھل کی طرح سے۔ اس لیے مومن اگر اس کے علم میں کوئی بھوکا ہے تو خود کھانے سے پہلے اس کو گرائے گا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ تو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ بھی خود مصیبت میں ہو، وہ بھی خود بھوکے ہو، لیکن دوسروں کو کھلانا یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اپنی پہچان سمجھتا ہے، اپنی پہچان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اخلاقی طور پر انسان کو، مومن کو، موحد کو، اہل حدیث انسان کو جو کیا بولے جس کے دو اخلاقی اعتبار میں بھی بہت بلند ہونا چاہیے، بہت واضح ہونا چاہیے، اور معاشرے میں، سماج میں سب کے کام آنا چاہیے۔ یہی ہے تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربها، یہ اپنے پھل کو ہر وقت دیتا رہتا اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے۔ بہرحال کلمہ طیبہ کی تشریح ابھی تک چل رہی تھی اور شاید وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور باتیں تو بہت ہے کہی، آپ سے درس کے بعد ملاقات ہوئی، اس لیے طبیعت بھی کہتی ہے کہ بات ختم کروں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا، ہمیں فائدہ پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اور اخوان اور احباب کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ پہنچائے، جنہوں نے اس بات کو سنا ہے، اپنی زندگی کی اصلاح کریں، دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توحید پر قائم و دائم رکھے، اور جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زبانوں سے لا الہ الا اللہ